لیکن اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کون سا انسان، کون سا مرد، کون سی عورت، کون سا بچہ، کون سا فرد، کون سا جن کون سا راستہ اختیار کرے گا، جنت کے راستے پر چلے گا یا جہنم کے راستے پر چلے گا، کامیابی کے راستے پر چلے گا یا ناکامی کے راستے پر چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ کے سامنے سورۃ القلم کے پہلے رکوع کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ القلم کی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ القلم اس لیے رکھا کہ اسی سورت کی ابتدائی آیات میں قلم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے القلم کی قسم اٹھائی، تو قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ یہ قلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے معافی ضمیر کو ہم قلم کے ذریعے سے لکھ سکتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قلم کی قسم اٹھاتا ہوں اور قلم کے ذریعے سے لکھی جانے والی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے فرمایا لکھو۔ قلم نے پوچھا اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک آنے والے سارے احوال لکھ دو۔ تو قلم نے قیامت تک آنے والے سارے احوال کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے فرمایا لکھ دو۔ قلم نے پوچھا اے ہمارے پروردگار کیا لکھیں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک ہر تقدیر لکھ دو۔ تو قلم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر تقدیر کو لکھ دیا۔ اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت تک ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعہ سے لوح محفوظ میں لکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی تقدیر پر سب کو مجبور کرتے ہیں، مجبور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا علم لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اگرچہ میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، جنت کے راستے پر چل سکتا ہے، جہنم کے راستے پر چل سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے ہیں، کامیابی کا، ناکامی کا، جنت کا، جہنم کا، نافرمانی کا، فرمانبرداری کا۔ اب اس کی مرضی، جس راستے پر چلے گا، جنت کے راستے پر چلے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، جہنم کے راستے پر چلے گا جہنم میں جا کر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کون سا انسان، کون سا مرد، کون سی عورت، کون سا بچہ، کون سا فرد، کون سا جن کون سا راستہ اختیار کرے گا، جنت کے راستے پر چلے گا یا جہنم کے راستے پر چلے گا، کامیابی کے راستے پر چلے گا یا ناکامی کے راستے پر چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میرا یہ علم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو مجبور کر رکھا ہے اپنی تقدیر کے مطابق چلنے، نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم سب کی گدی کو پکڑ کر اپنے من چاہے راستے پر چلا دیتے، ہدایت کے راستے پر چلا دیتے، ہر ایک کو پکڑ کر صحیح راستے پر چلاتے۔ اگر ہم چاہتے تو کر سکتے تھے، پھر کسی میں جرت نہ ہوتی ہدایت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف دیکھنے کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اختیار دینے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اپنے اختیار کے مطابق ہر انسان کون سے راستے پر چلے گا، کون سا کام کرے گا، کون سا کام نہیں کرے گا، یہ سارے علوم اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اس علم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوح محفوظ کے اندر تقدیر کی شکل میں لکھ دیا۔ آج جو قلم ہم استعمال کرتے ہیں، اس قلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے بنوایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ قلم بنایا اور اس سے لکھا، اور آج تک ہم لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لوگ لکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قلم کی قسم اٹھاتا ہوں اور قلم سے لکھی جانے والی ہر چیز کی قسم اٹھاتا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ، یہ ضدی لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اور جو دیوانہ ہوتا ہے اس کی باتیں معقول نہیں ہوتی، اچھی باتیں اور صحیح باتیں نہیں ہوتی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیوانے ہوتے تو آپ کی باتیں اتنی گہری نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے مزاحاً جملہ ارشاد فرمایا اس کی دل لگی کے لیے، تو علماء کرام نے اسی جملہ سے 100 کے قریب مسائل اخذ کیے، 100 کے قریب مسائل نکالے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک جملہ اتنی گہرا ہو، ایک ایک وہ بھی مزاحن کہا ہوا، کسی کی دل لگی کے لیے کہا ہوا جملہ اتنا گہرا ہو اور اتنی معانی رکھتا ہو، اور اپنے اندر معانی کے سمندر بھرے ہوئے ہو، تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہ کافر لوگ بہتان مانتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہو کر 2 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، تو اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے ساری دنیا آپ کو دیوانہ کہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عطا فرمایا کہ قیامت تک جتنے انسان نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، جہاد کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، عمرے ادا کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے ساری کی ساری نیکیوں کا اجر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے حساب اجر اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے متعین کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب تک دین پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے والے ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے دین ان تک پہنچا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا ان سب کا اجر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق پر سوار ہیں، یعنی آپ کے اندر حسن اخلاق اتنی بھرپور ہے، اتنی بھرپور ہے
گویا کہ یہ حسن اخلاق آپ کے تابع ہو چکا ہے اور آپ اس پر سوار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھرپور رکھا، اتنا حسن اخلاق پوری کائنات کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کے اخلاقیات کو ملا لیں، پھر بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے اقدس میں کپڑا ڈالا، چادر ڈال دی اور خوب بٹ دیے، اتنی بٹ دیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک سخت گھٹ گیا، تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تکلیف کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، ابھی میں اس کا سر قلم کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کرو، اس میں سے مجھے بھی عطا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی بات، یہ بات ایسے بھی تو کہہ سکتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر جاؤ اس کو ساتھ لے جاؤ، صدقات میں سے جتنا اس کو ضرورت ہے اس کے سپرد کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عظیمہ تھے، یہ تھا حسن اخلاق کہ اس نے تکلیف دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سکھاؤں کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے۔ حسن اخلاق میں سے ہے کہ انسان بد نظری نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نظر مبارک ہر وقت جھکا کر رہتے تھے، مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، بہت کم دیکھتے مردوں کو بھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آنکھیں جھکا کر رکھنا، حیا سے رہنا، شرم سے رہنا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، سب کے لیے یہ حسن اخلاق ہے اور سب کو یہ حسن اخلاق اپنانے چاہیے۔ اور آج کل کہتے ہیں نیت صحیح ہونی چاہیے، دل صحیح ہونا چاہیے، بس ظاہری طور پر پردہ کرنا، آنکھیں جھکا کر رکھنا، حجاب کرنا عورتوں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مردوں کے لیے عورتوں سے پردے کرنا کوئی ضروری نہیں، نیت صحیح ہونی چاہیے بس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جن کے حیا کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، جن کے حیا کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پردہ کراؤ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے کہ وہ پردہ کرے، چادریں اوڑھیں، من جلابیبہن، جن کے دل اتنے پاک اور صاف ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، اللہ کا قرآن دیتا ہے، عرش پہ بیٹھ کر اللہ خود پروردگار دیتا ہے، ان کو تو
پردہ کرنے کا حکم کیا گیا۔ کیا آج کل کے مرد اور آج کل کی عورتیں ان سے زیادہ حیا والے ہیں؟ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کی پاکیزگی کو ملا لو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات، ازواج مطہرات کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ان کو چادریں اوڑھنے کا حکم فرمایا، پردہ کرنے کا حکم فرمایا، تو قیامت تک آنے والی انسانیت پر پردہ کرنا فرض بطریق اولا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا پردہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، وہ نابینا ہے نا، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فرما رہے ہیں تم تو نابینا نہیں ہو۔ ایک نابینا آدمی سے اگر ان کو پردہ کرنا فرض ہے تو کیا بعد میں آنے والے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان، نافرمانی میں لتھڑے ہوئے انسان، جگہ جگہ پر گناہ اور نافرمانی کا مشاہدہ کرنے والے انسان، ان پر پردہ فرض نہیں؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر پیغمبر کی شریعت کے مطابق بنا لے، باطن کو اللہ خود آپ صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ باطن صاف بھی نہ ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر کے ہمیں کامیاب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں نہ کریں، یعنی آپ توحید پر بات نہ کریں تاکہ ہم اکٹھے رہ کر زندگی گزار سکیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی اطاعت کبھی نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو، چاہے ان کے معبودوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے معبودوں کی تعریف کریں، ہم آپ کے معبود کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی باتوں پر نہ آنا، ان کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ ان میں ولید بن مغیرہ بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھا جاتا تھا، بہت بولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والوں کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ مہین ذلیل آدمی کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، تانے دینے والے کی اطاعت، چغل خوری کرنے والے کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائیوں سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کے اعلان کرنے والا ہے، ان کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان کی ناک پر ان قریب نشان لگائیں گے۔ جب غزوہ بدر ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں ولید بن مغیرہ کے ناک پر ایک انصاری صحابی نے زخم لگا دیا، جنگ ختم ہو گئی، مکہ مکرمہ، ولید واپس آ گیا، علاج کراتا رہا، لیکن وہ زخم صحیح نہ ہوا، بلکہ وہ زخم بڑھتا چلا گیا، اور اسی زخم میں ہی ولید بن مغیرہ ہلاک ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ناک پر زخم لگائیں گے، علامت لگائیں گے ان قریب، تو وہی علامت لگی، وہی زخم لگا اور اسی میں ہلاک ہو۔ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر زروان نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک اللہ کا بندہ مسلمان رہتا تھا، بڑا صالح آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بہترین باغ عطا کیا تھا، رقبہ عطا کیا تھا، بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا، غلاموں سے کہا ہوا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مال دے اس میں سے 3 حصے کرنے، ایک حصہ غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اور ایک حصہ اپنے گھر پر خرچ کروں گا، اور ایک حصہ دوبارہ کھیتی اگانے پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ خرچ کرتا تھا۔ اور اسی طرح اس نے کہا ہوا تھا جو پھل نیچے گر جائیں وہ کبھی نہ اٹھائیں بلکہ غریبوں کو اٹھانے دیں، اور پھل درختوں سے اتارتے ہوئے بھی جو زمین پر گر جائیں ان کو بھی نہ اٹھائیں، وہ غریبوں کو اٹھانے دیا کریں۔ اس طریقے سے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مالا مال کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں دیکھتے رہے والد کو کہ بھئی غریبوں پر بہت خرچ کرتا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ہمارا والد بڑا عجیب آدمی تھا کہ وہ سارا مال غریبوں پر خرچ کرتا تھا، تو اسی لیے ہم غریبوں سے اپنے مال کو بچا لیں گے۔ اور یہ کہا کہ جب ہم رات کو جائیں، جس دن ہم نے صبح کو جانا ہو تو اس وقت صبح صبح اٹھیں گے، غریبوں کے اٹھنے سے پہلے، لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہم یہاں سے چلیں گے پھل توڑنے کے لیے، کہ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے پھل توڑ کر آ جائیں گے۔ اس طرح رات کو مشورہ کر کے سوئے، ان کے اٹھنے سے پہلے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت بھیجی کہ اس مصیبت نے آ کر اس کے پورے باپ کو جلا کر راکھ کر دی۔ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، فاصبحت کالصریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، یہ حالت تھی۔ فتنادوا مصبحین، جب صبح کو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، آہستہ آہستہ سے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے چلیں کہ کہیں غریب لوگ اٹھ نہ جائیں۔ صبح کو اٹھے، غریبوں کے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے چل دیے۔ جب پہنچے اپنی زمین پر، چپکے سے جا رہے تھے، لیکن سفر کافی لمبا ہو گیا، ابھی تک باغ نہیں آیا، پریشان ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا، ایک نے کہا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک۔ جب کافی دیر چل دیے لیکن باغ نہیں آیا، راستہ صحیح ہے، صحیح راستے پر چل رہے، تو ان میں سے ایک نے کہا بل نحن محرومون، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس باغ سے محروم کر دیا ہے، ہمارے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس باغ کی زمین جل گئی، راکھ بن گئی۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر
کئی ہزار فٹ اس زمین کے اندر گڑھا کھودا، مشینوں کے ذریعہ سے حکومت نے اس زمین کے اندر کئی ہزار فٹ گڑھا کھودا تاکہ اس جلی ہوئی مٹی کو نکال لیا جائے اور اس جلی ہوئی مٹی کی جگہ پر صحیح مٹی ڈال کر قابل زراعت بنا دیا جائے۔ کئی ہزار فٹ تک گڑھا کھودنے کے باوجود کیا دیکھتے ہیں، ساری کی ساری زمین جلی ہوئی ہے اور راکھ بن چکی ہے، یہ راکھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اس عالم صاحب نے کہا ہم یمن میں گئے، وہاں پر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور درختوں کے جو خوشے ہیں وہ پتھر کے بن چکے، درخت بھی پتھر کے بن چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر ان تینوں نوجوانوں نے پکی توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بھائیوں کو ایسا باغ عطا کیا سرسبز و شاداب کہ ان کا ایک خوشہ ایک خچر اٹھاتا تھا۔ پھر وہ نیک بن گئے، اللہ کے فرمان بردار بن گئے، غریبوں پر اپنے والد سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کے والد سے بھی زیادہ کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔